میرے چچا کی بیٹی کسی کے ساتھ بھاگ گئی تو چاچا نے ابا سے بدلہ لینے کے لیے میرے بھائی کو اغوا کر لیا اور میرے بھائی پر الزام لگا دیا کہ وہ اس کی بیٹی کو اغوا کر کے لے گیا ہے، اور ابا کا منہ کالا کر کے اسے گدھے پر بٹھا کر گاؤں کے چکر لگوانے لگا اور بولا جب تک میری بیٹی نہیں آتی تم ایسے ہی گدھے پر بیٹھے رہو گے۔ ابا کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ چچا سے کہہ رہا تھا ایسا مت کرو ورنہ میری بیٹی کا رشتہ بھی کوئی نہیں لے گا۔ سارا محلہ اکٹھا ہو گیا۔ اچانک چچا کے ہاتھ پاؤں پھول گئے جب چچا کی سمیرا کو آج بھی میں نے بازار میں ایک نوجوان کے ساتھ چاٹ کھاتے دیکھا تھا، لیکن نظریں چرا کر اس کے برابر سے گزر گئی۔ میں گاؤں کے اس چھوٹے سے بازار میں اپنے لیے چادر خریدنے آئی تھی، وہ بھی اپنی سہیلی کے ساتھ۔ اماں سے صرف آدھے گھنٹے کا کہا تھا۔ میری چادر کافی پرانی ہو گئی تھی اور میں نقاب بھی کرتی تھی اسی چادر سے۔ شاید سمیرا نے مجھے دیکھا نہیں اور پہچانا بھی نہیں تھا۔ بہرحال ناگواری سے میں نے ماتھے پر بل ڈالے اور اپنے گھر آ گئی۔ اماں آٹا گوندھ رہی تھیں، کہنے لگیں آ گئی چادر لے کر؟ میں نے کہا جی اماں۔ کہنے لگیں کتنی بار کہا ہے کہ جب تمہارے ابا گھر پر ہوتے ہیں تب بات کیا کرو، وہ خود ہی بازار سے لے آیا کریں گے۔ میرا دل دھڑکے جا رہا تھا کہ کہیں تمہارے پیچھے سے تمہارے ابا گھر نہ آ جائیں اور تمہارا پوچھ لیا تو کیا جواب دوں گی۔ میں نے کہا اماں آپ نے مجھ پر ہی پابندیاں لگا رکھی ہیں۔ چاچا کی بیٹی سمیرا کو دیکھنا تھا، کیا کر رہی تھی بازار میں؟ اس کے اندر تو ذرا شرم اور لحاظ ہی نہیں ہے۔ پتہ نہیں کس نوجوان کے ساتھ چاٹ کھا رہی تھی، نہ چہرہ چھپا ہوا تھا نہ نقاب کیا ہوا تھا۔ چاچا کو اپنی بیٹی کی حرکتیں نظر نہیں آتی، بس ہم پر ہی نظر رہتی ہے۔ میں نے منہ بنا کر یہ بات اماں سے کہی۔ وہ کہنے لگی ہر ایک کا اپنا اپنا عمل ہے، تجھے تو پتہ ہے تیرا باپ شروع سے ہی کان کا کچا ہے، جو بھائی کہتا ہے اسی پر ایمان لے آتا ہے۔ بہرحال میں نے تو ایسے ہی کاٹ لی، جو تیرا باپ لا کر دیتا رہا میں پہنتی رہی، بازار کی شکل زیادہ دیکھی ہی نہیں۔ یہ بھی تیری چادر اگر بہت پرانی نہ ہوتی تو میں کبھی نہ بھیجتی۔ میں نے کہا کچھ نہیں ہوتا، ویسے بھی میں نقاب میں جاتی ہوں اور چچا کی نظریں کوئی کیمرہ تو ہے نہیں کہ مجھے دیکھتے ہی پہچان جائیں گی۔ میری ماں نے گہری سانس لی، کہنے لگیں بڑی تیز نظریں ہیں اس کی، دوسروں کے معاملے میں چیل کی نظر رکھتا ہے۔ خیر ایسا کر، آٹا میں نے گوندھ دیا ہے اور سبزی بھی کاٹ دی ہے، میری بچی فٹافٹ سے اب ہانڈی بنا لے اور اس کے بعد رات کو روٹی بنا لینا، فیصل آتے ہی کھانا مانگتا ہے۔ میں نے کہا ابھی آتی ہوں۔ پھر میں نے اپنی چادر اتار کر ایک طرف رکھی اور سبزی بنانے لگی۔ رات کو فیصل بھائی اور ابا دونوں ہی اکٹھے گھر پر آئے تھے۔ کھانا کھانے کے بعد میرے ابا کہنے لگے نور جا بیٹا دودھ پتی کی چائے بنا کر لا۔ میں چائے بنانے لگی۔ ہمارا گھر گاؤں میں تھا، اس لیے کھانا اور چائے ہم لوگ لکڑیوں کے چولہے پر ہی بناتے تھے اور وہ صحن میں ہوتا تھا۔ میں ایک کونے میں بیٹھ کر چائے بنانے لگی۔ میں نے کہا فیصل بھائی چائے پئیں گے؟ کہنے لگے ہاں نور، میرے لیے بھی چائے بنا لو۔ میں ان کے لیے چائے بنانے لگی، تبھی اماں ابا کے برابر میں بیٹھ گئیں۔ ابا نے اماں سے بات شروع کی، کہنے لگے میں سوچ رہا ہوں کہ اب کرم بخش کے ساتھ بات کروں، بچپن کی مانگ ہے سمیرا فیصل کی، سوچ رہا ہوں کہ اب یہ رشتہ باقاعدہ طور پر ہو جانا چاہیے۔ بچپن سے ہی اماں نے اور ابا نے سمیرا اور فیصل کا رشتہ پکا کر دیا تھا اور ہم دونوں بھائیوں کو کہا تھا کہ ان کی اس خواہش کو لازمی پورا کریں۔ اب تو ماشاءاللہ سے سمیرا بھی کافی بڑی ہو گئی ہے اور میرا پتر بھی اچھا کمانے لگا ہے۔ میری والدہ کہنے لگیں ہمارا بیٹا تو ابھی تک اسی بات پر پابند ہے جو آپ نے اسے بچپن سے سمجھا دی، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ کرم بخش کی بیٹی ابھی تک اسی رشتے کو سنبھال کر رکھ رہی ہے جو دادا دادی نے ان کے لیے کیا تھا۔ ابا کہنے لگے تو پھر شروع ہو گئی؟ آخر تیری کرم بخش کے ساتھ ایسی بھی کیا دشمنی ہے؟ بھائی ہے میرا، اور تو سمجھ لے تو تیرا بھی بھائی ہی لگتا ہے، لیکن تو نے ہمیشہ اسے دیور کی نظر سے دیکھا ہے۔ ابا پھر سے شروع ہو گئے تھے۔ اماں کہنے لگیں معاف کر دے مجھے، میری تو ابھی بات منہ میں ہوتی ہے تو ٹوکنا شروع کر دیتا ہے۔ تیرا بیٹا ہے، تیری اولاد ہے، جہاں جی چاہے کر۔ یہ کہہ کر اماں اٹھ کر کھڑی ہو گئیں اور کمرے میں چلی گئیں۔ ابا نے بڑے غصے اور نفرت سے میری ماں کی طرف دیکھا۔ جب بھی اس سے بات کرتا ہوں الٹے ہی جواب دیتی ہے، سارا موڈ خراب کر کے رکھ دیتی ہے۔ میں نے ابا کو چائے کا پیالہ دیا، دوسرا پیالہ فیصل بھائی کو پکڑا دیا۔ اماں کا پیالہ میں ان کے کمرے میں لے گئی
اماں نے چائے کا پیالہ پکڑا، کہنے لگیں، لے سن لے اپنے باپ کی باتیں، ابھی تو میں نے یہ نہیں بتایا کہ ان کی بھتیجی بازار میں کیا گل چھڑے اڑا رہی تھی، اور وہ شروع ہو گئے۔ یہ کہتے ہوئے اماں نے دوپٹے کے کنارے سے اپنے آنسو صاف کیے تھے۔ میں نے کہا میں ابا سے بات کر لیتی ہوں، لیکن میری ماں کہنے لگی، خبردار کچھ بھی کہا تو تمہارا ابا پوچھے گا نہیں کہ تمہیں کیسے پتا، تم نے کہاں سے دیکھ لیا؟ یہ دیکھ میری ماں، کبھی بھی اپنی باپ کو یہ مت بتانا کہ تو اکیلی بازار گئی تھی۔ میری ماں نے میرے سامنے ہاتھ جوڑے تھے۔ میں نے کہا اچھا نہیں کہتی، ویسے بھی جو اس کی حرکتیں ہیں نا، فیصل بھائی سے شادی کے لیے وہ کبھی نہیں مانے گی۔ اماں کہنے لگی، اللہ کرے ایسا ہی ہو، تاکہ تیرے باپ کے سر سے یہ کرم بخش کا بھوت تو اتر جائے۔ میں نے تو کبھی یہ نہیں چاہا تھا کہ وہ تیز ترار قسم کی لڑکی میری بہو بنے۔ مجھے پتا تھا کہ اس لڑکی کے تیور ہی ٹھیک نہیں ہیں۔ میں نے تو اپنی بہن کی بیٹی امبرین کا سوچ رکھا تھا، بس کسی طریقے سے یہ سمیرا کا قصہ ختم ہو تو میں امبرین کا رشتہ مانگ لوں۔ اماں کی اپنی خواہش تھی اور ابا کی اپنی۔ ایک ہی تو بھائی تھا میرا، اس لیے شاید ماں باپ کو تھا کہ وہ اپنے اپنے خاندان کی لڑکی لے کر آئیں۔ میری بڑی بہن شادی شدہ تھی اور میں ابھی فیصل بھائی سے 4 سال چھوٹی تھی۔ 10ویں جماعت پاس کر چکی تھی۔ فیصل بھائی نے 12 جماعتیں پڑھی تھیں، لیکن اب ابا کے ساتھ کھیتوں میں ہی کام کرتے تھے۔ لیکن انہیں آن لائن کام کا بھی کچھ تجربہ تھا، کچھ نہ کچھ آن لائن بھی کرتے رہتے تھے۔ بہرحال میرے بھائی کی کمائی بہت اچھی تھی۔ ہمارا گھرانہ ایک خوشحال گھرانے میں ہی شمار ہوتا تھا، کبھی کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہوئی۔ البتہ ابا کو میرا بازار میں جانا پسند نہیں تھا۔ ہم خواتین پر بڑی پابندی تھی، اور یہ پابندی آج سے نہیں تھی، دادا کے زمانے سے چلی آ رہی تھی۔ کہتے تھے عورتیں گھر کے لیے بنی ہیں، بے فضول باہر مت لے کر جاؤ۔ بچہ پیدا ہونے والا ہوتا تو دائی کو بلایا جاتا تھا، عورت کو ہاسپٹل تک نہیں لے کر جایا جاتا تھا۔ بہرحال ہم دونوں بہن بھائیوں کی تربیت میری والدہ نے بہت اچھی کی تھی۔ میری بڑی بہن بھی اپنے گھر میں بہت خوش تھی۔ میں یہ نہیں جانتی تھی کہ فیصل بھائی کو سمیرا سے محبت ہو گئی ہے۔ مجھے تو لگتا تھا کہ وہ صرف ماں باپ کے کہنے پر اس رشتے کو قبول کر رہا ہے۔ ابا اماں کو لے کر 3-4 دن بعد ہی چچا کے گھر گئے تھے، سمیرا کا رشتہ مانگنے کے لیے اور باقاعدہ طور پر منگنی کا اعلان کرنے کے لیے۔ لیکن وہی ہوا جس کا مجھے پہلے سے ہی پتا تھا، کیونکہ سمیرا کے تیور میں دیکھ چکی تھی۔ جب بھی ہم چچا کے گھر جاتے تھے، وہ کبھی سیدھے منہ مجھ سے بات نہیں کرتی تھی۔ چچا کے حالات ہمارے حالات سے کچھ بہتر تھے، لیکن اس کے سر پر کچھ زیادہ ہی سوار تھا کہ ہم شاید اس کی نظر میں گرے پڑے تھے، اور وہ بہت نوابزادی ہے، تبھی سیدھے منہ کسی سے بات نہیں کرتی تھی۔ چچی کا رویہ بھی ایسا ہی تھا، اور چچا تو بس سلام کا ہی جواب دیتے تھے اور ماتھے پر بل ڈال لیتے تھے۔ حالانکہ جب بھی چچا کی فیملی ہمارے گھر آتی تو ابا اماں سے کہہ کر 4 چیزیں پکواتے تھے، میٹھا الگ سے بنواتے تھے۔ کسی چیز کی کوئی بھی کمی ہم نے کبھی نہیں کی تھی۔ لیکن جب ہم چاچا کے گھر جاتے تو ہماری چچی جان بوجھ کر دال چاول بنا لیتی، ہم تو وہ بھی منہ بنائے بغیر کھا لیتے تھے۔ سمیرا کبھی بھی مجھ سے ہنس کر بات نہیں کرتی تھی، مجھے دیکھتے ہی اس کے ماتھے پر بل پڑ جاتے، اور فیصل بھائی کو دیکھتے ہی وہ ناک منہ بنانے لگتی تھی۔ بہرحال فیصل بھائی اس دن بڑے بے چین تھے جس دن اماں اور ابا چاچا کے گھر گئے تھے۔ اب مجھے احساس ہوا کہ شاید فیصل بھائی کے دل میں سمیرا کی کوئی نہ کوئی جگہ ہے۔ میں نے کہا آپ کیوں اتنے پریشان ہیں؟ کہنے لگے کچھ نہیں، بس دعا کرو کہ چچا انکار نہ کر جائے، شاید انہیں بھی اندر ہی اندر یہ وہم ستائے جا رہا تھا۔ میں نے کہا اگر انکار کر بھی دیں تو میرا بھائی اتنا اچھا ہے کہ جہاں بھی رشتہ دو فوراً سے قبول ہو جائے گا، چھوڑیں سمیرا کو۔ کہنے لگے نہیں، بچپن سے بس اسی کے خواب دیکھے ہیں، اسے نہیں چھوڑ سکتا۔ میں نے تو کسی اور لڑکی کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، مجھے صرف سمیرا سے ہی محبت ہے۔ اپنے بھائی کے منہ سے یہ سن کر میں کچھ خوفزدہ سی ہوئی تھی، کیونکہ میں سمیرا کے تیور اور چچا چچی کے تیور دیکھ چکی تھی۔ بہرحال جب اماں ابا واپس آئے تو ابا کی آنکھوں میں آنسو جھلملا رہے تھے۔ اماں البتہ چپ تھیں۔ ابا کہنے لگے مجھے امید نہیں تھی کہ کرم بخش اماں ابا کی بات کو یوں رد کر دے گا، کہتا ہے کہ سمیرا کے لیے اسے کوئی اور اچھا رشتہ مل گیا ہے۔ بھلا یہ بھی کوئی بات ہوئی؟ میرے بیٹے میں ایسی کون سی کمی ہے؟ میری والدہ کہنے لگیں چھوڑو بھی، میرے بیٹے میں بھی کوئی کمی نہیں، ایک سے بڑھ کر ایک لڑکی کا رشتہ مانگے تو مل جائے گا۔
میں تو سمیرا کی شادی سے پہلے ہی اپنی فیصل کی شادی کر دوں گی۔ اماں کی بات سن کر فیصل کہنے لگا، نہیں اماں، مجھے کسی سے شادی نہیں کرنی، اور میری شادی کا اب کوئی نام نہ لے۔ رہ گئی بات چاچا کی، تو چاچا کیا سمجھتے ہیں؟ ان کے کہنے سے رشتہ ٹوٹ جائے گا؟ اگر ان کا ارادہ نہیں تھا تو بچپن میں ہی بات ختم کر دیتے۔ بچپن سے تو یہی کہتے آ رہے تھے کہ سمیرا فیصل کی امانت ہے، اماں ابا کی بات کو ہم ہمیشہ نبھائیں گے، اور اب جب وقت نبھانے کا آیا تو انکار کر دیا۔ اگر سمیرا کی شادی مجھ سے نہیں ہوگی تو میں اس کی شادی کہیں اور بھی ہونے نہیں دوں گا۔ ابا نے جو فیصل بھائی کے تیور دیکھے تو سمجھانے لگے کہ زبردستی کے رشتے نہیں ہوتے، تم چھوڑ دو، تمہاری اماں تمہارے لیے کوئی اچھی لڑکی ڈھونڈ لیں گی۔ لیکن فیصل بھائی شاید بہت غصے میں تھے۔ اگلے روز جا کر چچا کو بھی دھمکی دے آئے کہ اگر انہوں نے سمیرا کی شادی کسی اور کے ساتھ کی تو وہ تو تماشا لگائیں گے کہ پوری برادری دیکھے گی۔ چچا اور چچا کے بچے بھی فیصل بھائی کا گریبان پکڑ چکے تھے۔ بہرحال بہت تو میں ہوئی، جھگڑا ہوا، پھر ابا کو بلایا گیا۔ ابا فیصل بھائی کو لے کر واپس آ گئے۔ اسے سمجھایا بجھایا کہ یوں لڑائی جھگڑا کرنا کوئی اچھی بات نہیں ہے، تم اس قصے کو یوں ہی ختم کر دو، بات آئی گئی ہو گئی۔ پھر 15-20 دن بعد ہمیں پتہ چلا کہ چاچا نے بڑی دھوم دھام سے سمیرا کی منگنی کی ہے، لیکن ہمارے گھر سے کسی کو نہیں بلایا گیا تھا۔ میرے والد کا دل کافی خراب ہو چکا تھا۔ اماں کہنے لگیں کہ میں اپنے فیصل کی بھی منگنی کر دوں گی، مجھے اپنی بہن کی بیٹی امبرین بہت پسند ہے۔ میرے والد نے تو کوئی انکار نہیں کیا، لیکن فیصل بھائی نے صاف انکار کر دیا۔ کہنے لگے، اماں مجھے ابھی کوئی منگنی نہیں کرنی، پہلے میں اپنا دل صاف کر لوں، اپنے دل سے پرانی محبت اور پرانے رشتوں کو ختم کر لوں، پھر کسی نئی لڑکی کو اپنانے سے پہلے اس دل میں جگہ دوں، پھر ہی بہتر ہے کہ میں کہیں اور رشتہ قائم کروں۔ میں کسی بھی لڑکی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنا چاہتا، مجھے ابھی وقت چاہیے۔ میری اماں کہنے لگیں، چلو ٹھیک ہے، جب تم کہو گے تبھی تمہاری منگنی کر دوں گی۔ بہرحال وقت یوں ہی گزرنے لگا۔ پورے 2 ماہ بعد پتہ چلا کہ سمیرا گھر سے غائب ہے۔ وہ گھر سے اپنی کسی سہیلی کی طرف گئی تھی، لیکن اس کے بعد گھر واپس نہیں لوٹی۔ یہ خبر تو پورے گاؤں میں آگ کی طرح سے پھیل گئی۔ سب لوگ سمیرا کو پہلے برا بھلا کہنے لگے کہ لڑکی گھر سے بھاگ گئی اور اب کرم بخش کی تو بڑی ضلالت ہوگی۔ بہرحال ہم لوگوں کو بھی اس بات کا بڑا افسوس ہوا تھا، اور حیرت بھی ہوئی کہ آخر سمیرا نے بھاگنے کی غلطی کیوں کی۔ پھر میرے ذہن میں آیا کہ ہو سکتا ہے جہاں چاچا نے اس کی منگنی کی ہو وہ لڑکا وہ نہ ہو جس کے ساتھ وہ چاٹ کھا رہی تھی، شاید وہ کسی اور کو پسند کرتی تھی۔ لیکن چاچا نے اس کی منگنی کہیں اور کر دی ہوگی، کیونکہ ہمارے خاندان میں رشتے بڑے ہی طے کرتے تھے، لڑکے لڑکیوں کی پسند کو مد نظر نہیں رکھا جاتا تھا۔ اسی دن فیصل بھائی کو بھی شہر جانا تھا، گندم کی کٹائی ہو چکی تھی اور مال بھی بھجوایا جا چکا تھا۔ ابا نے فیصل بھائی سے کہہ کر شہر جا کر پیسے لے آؤ۔ فیصل بھائی شہر چلے گئے، لیکن اس کے پیچھے جو تماشا گاؤں میں لگا خدا کی پناہ تھی۔ شام کے وقت چاچا، چاچا کے بیٹے اور بھی بہت سے گاؤں کے نوجوان لڑکے ڈنڈے اٹھائے ہمارے گھر پہنچ گئے۔ دروازے کو اتنی زور سے کھٹکھٹایا کہ ابا تک پریشان ہو گئے۔ کہنے لگے، دروازہ کھولو، آج ہم فیصل کو چھوڑیں گے نہیں۔ یہ سن کر ابا بہت حیران ہوئے تھے۔ ابا نے دروازہ کھولا، ان کے ہاتھوں میں ڈنڈے دیکھ کر گھبرا گئے۔ چچا کہنے لگا، کہاں ہے تمہارا بیٹا؟ اس کمینے نے میری بیٹی کو اغوا کیا ہے اور اب اسے شہر لے کر چلا گیا، میں فیصل کو چھوڑوں گا نہیں۔ ابا کہنے لگے، کرم بخش تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، میرا بیٹا ایسی گھٹیا حرکت کیوں کرے گا؟ تمہاری بیٹی خود بھاگی ہے اور تم میرے بیٹے پر جھوٹے الزام لگا رہے ہو۔ وہ کہنے لگا، چل چپ کر جا، تیرا بیٹا کھلے عام دھمکی دے کر گیا تھا جو میرے بیٹوں نے بھی سنی تھی۔ میں تمہارے بیٹے کو نہیں چھوڑوں گا، اسے بولو میری بیٹی واپس کرے۔ یہ سن کر میں بھی گھبرا گئی۔ میں نے فیصل بھائی کو فون کر دیا کہ وہ شہر میں ہی رہیں، گاؤں نہ آئیں، ورنہ چاچا یہ نہ ہو کہ انہیں جان سے ہی مار ڈالیں۔ اپنی بیٹی کا الزام وہ فیصل بھائی پر لگا رہے تھے۔ فیصل بھائی کہنے لگے، میں نے جب ایسا کچھ نہیں کیا تو میں کیوں چھپ کر بیٹھوں؟ اس طرح تو وہ لوگ مجھے مجرم سمجھ لیں گے۔ بس میں پیسے لے کر واپس آ رہا ہوں۔ میں نے فیصل بھائی کو بہت سمجھایا کہ وہ نہ آئیں، لیکن تب تک چاچا اور دوسرے لوگ ابا کو پکڑ کر گھر سے باہر لے گئے۔ کہنے لگے، بتا تو نے اپنے بیٹے کو کہاں بھیجا ہے؟ ابا کہنے لگے، میرے بیٹے نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ لیکن چاچا کہنے لگا، سارا کام ہی فیصل کا ہے، اس نے میری بیٹی کو اغوا کیا۔
کیونکہ وہ دھمکی دے کر گیا تھا۔ بہرحال ابا کی بات کسی نے نہ سنی، ابا کا گریبان پھاڑ دیا۔ 3 گھنٹے کا راستہ تھا۔ 3 گھنٹے بعد جو فیصل بھائی آئے تو ابا کو چھوڑ کر سب کے سب فیصل بھائی پر لپک پڑے اور انہیں بہت مارا۔ ابا بار بار بچانے کے لیے آگے جاتے، یہاں تک کہ اماں بھی گئیں، لیکن کسی کو بھی فیصل بھائی کے پاس جانے نہیں دیا۔ پہلے انہیں بہت مارا اور پھر انہیں اپنے ساتھ نہ جانے کہاں لے گئے۔ انہیں ایک قید خانے میں بند کر دیا۔ کہاں بند کیا کوئی نہیں جانتا تھا۔ چاچا کہنے لگے، جب تک تمہارا بیٹا یہ نہیں بتائے گا کہ اس نے میری بیٹی کو کہاں چھپا کے رکھا ہے، ہم اسے بھی قید میں ہی رکھیں گے۔ اور پھر میرے ابا کا منہ کالا کر کے انہیں گدھے پر بٹھا دیا۔ چاچا کہنے لگے کہ جب تک تمہارا بیٹا سچ نہیں بولے گا، تم یوں ہی گدھے پر بیٹھے پورے گاؤں میں چکر کاٹو گے اور دنیا تمہیں دیکھے گی کہ تمہارے اس بیٹے نے کسی کی بیٹی اور کسی کی عزت کو اغوا کرنے کی کوشش کی ہے۔ میرے ابا رونے لگے کیونکہ انہی دنوں میرے لیے بھی رشتے آ رہے تھے اور کچھ لوگ تو مجھے پسند بھی کر کے جا چکے تھے، لیکن ہر جگہ یہ بدنامی ہو رہی تھی۔ سب کو لگتا تھا کہ میرے ابا ہی قصوروار ہیں۔ میں رو رو کر کہتی رہی، میرے بھائی کا کوئی قصور نہیں، میرے ابا کا کوئی قصور نہیں، انہیں چھوڑ دو۔ لیکن میری پکار سننے والا کوئی نہیں تھا۔ ہم عورتوں کی کون سنتا؟ کڑک دھوپ میں میرے ابا کو گدھے پر بٹھا کر ان کا منہ کالا کر کے گلیوں میں گھمایا جاتا۔ گلی کے آوارہ لڑکے میرے ابا کو پتھر مارتے اور ہمارے گھر پر بھی پتھراؤ ہونے لگا۔ زور زور سے آوارہ لڑکے فکرے کستے، کہتے کہ بیٹے کو تو نے دوسرے کی بیٹی کو اغوا کرنے کا درس دیا ہے اور اپنی بیٹی کو چھپا چھپا کر رکھ رہا ہے، چل اسے باہر نکال۔ جب تک تیرا بیٹا کرم بخش کی بیٹی کو آزاد نہیں کرے گا، ہم تیری بیٹی کو بھی عزت دار نہیں رہنے دیں گے۔ یہ سن کر تو جیسے میرے پیروں کے نیچے سے جان نکلی تھی۔ میری ماں روئے جا رہی تھی۔ ہم ماں بیٹی اس قدر خوفزدہ ہو گئے تھے کہ خود کو کمرے میں بند کر لیتے تھے۔ جیسے ہی رات ہوتی ہم لوگ رونے لگ جاتے۔ میری ماں کا بس نہیں چلتا کہ مجھے کہیں چھپا دے، کہیں کوئی آوارہ لڑکا ہمارے صحن میں کود کر میرے ساتھ کچھ ایسا نہ کر جائے کہ ہم لوگ منہ دکھانے کے قابل ہی نہ ہوتے۔ ہر دن ہمارے لیے نئی سی نئی آزمائش بن کر رہ گیا تھا۔ میرے بھائی کو بھوکا پیاسا رکھا جا رہا تھا، اسے مارا جاتا کہ بتا کہ سمیرا کہاں ہے۔ وہ یہی کہتا کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ میرے ابا کو گلی کے اوباش اور مستنڈے لڑکے پتھر مارتے اور کہتے کہ اپنی بیٹی کو باہر نکال، ہم بھی اسے اغوا کریں گے، جیسے تیرے بیٹے نے کرم بخش کی بیٹی کو اغوا کیا۔ اپنی بیٹی کو کیوں چھپا چھپا کر رکھا ہے؟ بہرحال میں اور میری ماں جائے نماز بچھا کر روتے رہتے اور اللہ سے مدد مانگتے رہتے کہ وہ ہماری سن لے۔ ہم بے قصور تھے۔ میرا بھائی غصے میں آ کر دھمکی تو دے چکا تھا، لیکن ایسا بڑا قدم نہیں اٹھا سکتا تھا۔ ابھی ہماری یہی مصیبت ختم نہ ہوئی تھی کہ چند روز بعد میرا بہنوئی بڑے غصے سے میری بڑی بہن کو بھی گھر چھوڑ گیا کہ فیصل کو شرم نہ آئی کسی کی بہن بیٹی کی عزت پر ہاتھ ڈالتے ہوئے۔ ایسے شخص کی بہن کو میں اپنی بیوی کیوں بناؤں؟ اسے اپنے گھر پر ہی رکھو۔ میری بڑی بہن روئے جا رہی تھی، اپنے شوہر کے سامنے ہاتھ جوڑ رہی تھی کہ فیصل ایسا نہیں کر سکتا۔ آپ لوگوں کو کیوں اعتبار نہیں آتا؟ ہم بھلا کیوں کسی کی بہن بیٹی کو اغوا کرنے لگے؟ میری ماں اور باپ خود بیٹی والے ہیں، فیصل خود 2 بہنوں والا ہے، وہ ایسا قدم کبھی نہیں اٹھا سکتا۔ لیکن سب کو کرم بخش ٹھیک لگ رہا تھا اور ہم لوگ جھوٹے۔ میں نے بہت سے لوگوں کو کہا کہ میں نے اسے چھوٹے بازار میں انجان لڑکوں کے ساتھ چاٹ کھاتے دیکھا ہے، لیکن مجھے ہی برا بھلا کہا جاتا کہ اپنے بھائی کو بچانے کے لیے میں جھوٹ بول رہی ہوں۔ لیکن میں نہیں سمجھا پا رہی تھی کہ سچ کو کیسے سامنے لایا جائے ان کے سامنے۔ یہ گاؤں والے تو ہمارا جینا دھوبر کر دیں گے۔ میرا بہنوئی بھی طلاق کی دھمکی دے کر میری بہن کو چھوڑ گیا تھا۔ 2 چھوٹے چھوٹے بچے تھے، وہ بھی میرے بہنوئی نے میری بہن سے چھین لیے، بچے اپنے پاس رکھ لیے۔ میری بہن کا رو رو کر برا حال تھا۔ ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ فیصل زندہ بھی ہے کہ اسے مار مار کر جان سے مار ڈالا ہے۔ ابا کی حالت بہت خراب ہو چکی تھی، ایک کونے میں بیٹھے رہتے تھے اور انہیں گدھے کے ساتھ باندھ کر رکھا گیا تھا۔ ہمارا عبرتناک انجام کر کے رکھ دیا گیا تھا۔ کہتے تھے کہ ان کے گھر والوں کا وہ حال کریں گے کہ کوئی بھی کسی کی بچی کو اغوا کرنے کے بارے میں سوچے گا نہیں۔ میری ماں ہم دونوں کی وجہ سے بہت پریشان تھی اور فیصل کی وجہ سے تو انہیں نیند تک نہیں آتی تھی۔ رات کو چلا کر اٹھ بیٹھتیں اور فیصل فیصل کرنے لگتیں
کہتی کہ میرا بیٹا مر گیا ہوگا، بڑا ظالم ہے یہ کرم بخش۔ میں بچپن سے کہتی رہ گئی تیرے ابا کو کہ اس کی بیٹی کے ساتھ ہم میرے بیٹے کا نام نہ جوڑ۔ اب دیکھ لیا اس کا انجام، پورے گاؤں میں ہم لوگ بدنام ہو گئے۔ جس بیٹی کی شادی کی وہ بھی گھر آ کر بیٹھ گئی، دوسری بیٹی کے لیے کوئی بھی ہماری دہلیز پر قدم نہیں رکھے گا۔ وہ کمبخت سمیرا خود تو اپنے عاشق کے ساتھ بھاگ گئی اور الزام میرے بیٹے پر جھوٹا لگا دیا، اسے بدنام کر دیا۔ تمہارے باپ کی برسوں کی کمائی ہوئی عزت خاک میں ملا کر رکھ دی۔ ہم دونوں بہنیں بھی رو رہی تھیں۔ ہم سب گھر والوں کی زندگی کو برباد کر کے رکھ دیا گیا تھا ایک جھوٹے الزام میں۔ سمیرا کو بہت بد دعائیں دیتی تھیں کہ اللہ کرے اس کا بیڑا غرق ہو جائے، وہ بھی برباد ہو جائے، جس کی محبت کی وجہ سے ہم سب ظلم و ستم کا نشانہ بن گئے۔ 10 دن ہو گئے تھے، میرے باپ کی حالت مرنے والی ہو چکی تھی۔ کوئی بھی سے ہمارے گھر نہیں آنے دیتا تھا، پتہ نہیں کیا کھاتے تھے کیا پیتے تھے۔ تبھی ایک دن اچانک سے اجڑی ہوئی حالت میں سمیرا گاؤں میں داخل ہوئی۔ اسے یوں اجڑی بکھری حالت میں دیکھ کر سارا گاؤں اکٹھا ہو گیا۔ میرے چچا نے اس کو اپنے ساتھ لگایا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ چچا نے کہا کہ بتاؤ اس کمینے فیصل نے تمہیں کہاں اغوا کر کے رکھا تھا، تم کیسے چھوٹ کر باہر آئی؟ میں اسے جان سے مار ڈالوں گا۔ سمیرا نے حیرت سے چچا کی طرف دیکھا، کہنے لگی مجھے کسی نے اغوا نہیں کیا تھا، فیصل نے مجھے کچھ نہیں کہا۔ پھر جب اسے پتا چلا کہ چاچا نے فیصل کو اس کا اغوا کار سمجھ کر اسے ایک قید خانے میں قید کر رکھا ہے اور اسے بہت مارا جاتا ہے اور میرے باپ کا منہ کالا کر کے گدھے پر بٹھا دیا جاتا ہے، گھر جانے کی اجازت نہیں دی جاتی، اور ہمارے گھر پر کیا قیامت گزری تھی۔ جب سمیرا کو یہ پتا چلا تو اپنے باپ کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی، کہنے لگی میرا قصور ہے، آپ نے ان سب لوگوں کو کیوں میرے قصور کی سزا دی؟ فیصل نے دھمکی ضرور دی تھی لیکن اس نے مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچایا، خدا کے لیے اسے چھوڑ دیں، میں نے اپنا کیا ہی پایا ہے۔ میں نے ایک دوسرے گاؤں سے آنے والے لڑکے سے محبت کر لی، اس نے مجھے بہت بڑے بڑے خواب دکھائے۔ انہی دنوں آپ نے فیصل کے رشتے سے انکار کیا تھا۔ میں نے اس لڑکے سے کہا کہ وہ میرا رشتہ مانگے لیکن وہ کہنے لگا کہ ہمارے گاؤں میں دوسرے گاؤں کی لڑکی کا رشتہ نہیں مانگا جاتا، تمہیں میرے ساتھ بھاگ کر ہی شادی کرنی ہوگی، ایک بار شادی ہو جائے تو پھر میرے گاؤں والے تمہیں قبول کر لیں گے۔ انہی دنوں ابا نے میرا رشتہ کسی اور سے طے کر دیا، لیکن میں محبت میں اندھی ہو چکی تھی اس لیے اس لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی۔ وہ شخص جھوٹا تھا، ایک دم جھوٹا تھا، اس نے جھوٹ بول کر مجھے اپنے ساتھ بھاگنے پر مجبور کر دیا، مجھ سے نکاح بھی نہیں کیا، مجھے اپنے گاؤں لے جانے کی بجائے نہ جانے کس سنسان سے گھر میں لے گیا، جو نہ تو اس کے گاؤں میں شامل تھا نہ میرے گاؤں میں، ایک ویران سی جگہ تھی جہاں پر ٹوٹا پھوٹا مکان تھا اور وہاں پہلے سے بہت سے نوجوان موجود تھے۔ اس نے 8 دنوں میں مجھے ہوس کا نشانہ بنایا اور اس کے دوستوں نے بھی، پتہ نہیں کیسے میں وہاں سے اپنی جان بچا کر یہاں تک پہنچی ہوں۔ پھر اپنے باپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی ابا خدا کے لیے تایا جان کے ساتھ ایسا سلوک نہ کریں، فیصل کو بھی چھوڑ دیں۔ سارے گاؤں والے اب میرے چاچا پر لعنت ملامت کرنے لگے۔ میرے والد کو چھوڑ دیا گیا، میرے والد بہت بیمار رہنے لگے، اچھی خوراک دی گئی، پھر جا کے میرے والد ٹھیک ہوئے۔ فیصل بھائی بھی گھر آ چکے تھے، بہت زخمی حالت میں تھے، پورا منہ نیلا ہوا تھا، پورے جسم پر نیل کے نشان تھے، انہیں بہت مارا گیا تھا۔ 8-10 دن میں جا کر میرا باپ اور بھائی کچھ بہتر صورتحال میں آئے تھے۔ بہنوئی بھی شرمندہ شرمندہ گھر آیا اور معافی مانگ کر میری بہن کو واپس لے گیا۔ حالات پھر سے ٹھیک ہو گئے تھے، ہمارا چچا کے گھر آنا جانا ویسے بھی ختم ہو چکا تھا۔ محلے والوں سے ہی سننے کو ملتا کہ چچا بیمار رہنے لگے ہیں۔ سمیرا چپ چپ رہتی ہے، سوئی ہوئی چیخنے چلانے لگتی ہے، بچاؤ بچاؤ کہتی ہے، ذہنی مریضہ بن گئی ہے۔ چچی کا گھر ویران ہو کر رہ گیا تھا۔ وہ چچی جو بہت اکڑا کر کرتی تھیں، ساری اکڑ ختم ہو گئی تھی۔ اس کے بیٹے باہر منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے تھے۔ بہرحال غلطی سمیرا کی تھی، اس نے ایک غلط قدم اٹھایا تھا جس کی وجہ سے پورے گاؤں میں بدنام ہو کر رہ گئی تھی۔ ابا کو اس بات کا بھی دکھ تھا کہ ان کا چھوٹا بھائی بدنام ہو گیا ہے، بیمار رہنے لگا ہے۔ ایک بار کہنے لگے میں کرم بخش کی خیریت پوچھنے جا رہا ہوں۔ میری والدہ کہنے لگی کہ آپ کو ابھی بھی اپنے بھائی سے محبت ہے؟ آپ جانتے ہیں اس نے ہمارے ساتھ کیا کیا؟ آپ کے ساتھ کیا کیا؟ میرے بیٹے کے ساتھ کیا کیا؟ ہمارا گھر اجڑ جاتا اگر سمیرا سچ نہ بولتی۔ وہ کہنے لگے اس نے جو کچھ کیا اس کا عمل ہے،
میں جو کچھ کروں گا وہ میرا عمل ہے۔ میرا بھائی بہت بیمار ہے، میں اس کی غم خواری کے لیے ضرور جاؤں گا۔ میرے والد چچا سے ملنے گئے تو چچا رو رو کر ہاتھ جوڑ کر ان سے معافی مانگ رہے تھے۔ سمیرہ کی حالت بہت زیادہ خراب رہنے لگی تھی۔ وہ دیوانوں کی طرح چلاتی تھی، چیختی تھی۔ ایسی محبت کا ایسا ہی انجام ہوتا ہے۔ پتہ نہیں لڑکیاں ایسا قدم اٹھانے سے پہلے یہ کیوں نہیں سوچتیں اور برباد ہو کر رہ جاتی ہیں۔ جو نکاح کا پیغام لے کر نہیں آتے وہ کبھی بھی محبت نہیں کرتے، وہ دھوکے باز ہوتے ہیں۔ میرا رشتہ بہت اچھی جگہ ہو گیا۔ فیصل بھائی کا رشتہ بھی اماں نے امبرین کے ساتھ کر دیا۔ فیصل بھائی اپنی زندگی سے خوش ہیں، میرا بھی گھر بس چکا ہے، لیکن چاچا کا گھر برباد ہو کر رہ گیا۔ اب تو سمیرہ کے پاگل پن کا یہ حال ہے کہ اسے زنجیروں سے باندھ کر کمرے میں بند کیا گیا۔ کوئی بھی ہمارے چچا کے گھر میں نہیں جاتا۔ چچا کو دیکھتے ہی لوگ اپنا رخ بدل لیتے ہیں۔ کاش کہ انہوں نے بیٹی کی آوارگی پر توجہ دی ہوتی، نہ کہ دوسروں کے گھروں میں جھانکنے پر توجہ دیتے۔ اللہ تعالیٰ تمام لڑکیوں کو ہدایت دے اور عزت سے رخصت ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔